السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ معزز سامعات، آج کے درس میں ایک بار پھر سے میں آپ سب معزز سامعات کا استقبال کرتی ہوں اور سب کے حق میں خیر کے متلاشی ہونے کی دعا کرتی ہوں۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظْرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيَّةُ الْخِذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَالدَّرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى تبع علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين۔ تقدیر کی حقیقت یہی ہے کہ یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، اس سے نہ کوئی مقرب فرشتہ آگاہ ہے اور نہ کوئی نبی مرسل، بلکہ تقدیر میں غور و فکر، پیشمانی، محرومی اور شرکسی کا ذریعہ ہے۔ مسئلہ تقدیر میں غور و فکر سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم اپنے مخلوق سے سمیٹ لیا ہے اور اس میں فکر کے گھوڑے دوڑانے سے روک دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اللہ جو کرے اس بارے میں اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور ہاں لوگوں سے اس کے کیے کا سوال کیا جائے گا۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پس اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تو پس اس نے اللہ کی آیت کو، اللہ کے قرآنی حکم کو نہیں مانا، اور جو قرآنی حکم کو نہیں مانا وہ کافر ہے۔ ترجمہ سے ہی باتیں واضح ہو گئی ہے، مزید تشریح کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، لہذا قلت وقت کے پیش نظر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَهُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ، عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود۔ آئیے اس عبارت کا ہم ترجمہ جانتے ہیں۔ یہ چند ضروری باتیں ہیں اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے لیے جن کے قلوب روشن ہیں۔ یہ لوگ راسخین فی العلم کے درجے پر فائز ہیں، کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جو مخلوق کو دیا گیا ہے، اور دوسرا وہ علم جو مفقود ہے، یعنی جو علم نہیں دیا گیا ہے۔ پس موجود علم کا انکار کفر ہے، اور مفقود علم تک کی رسائی کا دعویٰ بھی کفر ہے، اور ایمان تبھی سلامت رہ سکتا ہے
جب موجودہ علم کو مانا جائے اور مفقود کی طلب ترک کر دی جائے، یعنی مفقود علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ہمیں نہیں دیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑا جائے، اسے ترک کر دی جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ آئیے اس عبارت کی وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ مذکورہ بالا عبارتوں میں یعنی مؤلف نے دو قسم کے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی علم جسے دیا گیا ہے یعنی کتاب و سنت اور جملہ شریعت کا علم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور اپنے یعنی برگزیدہ بندوں کو راسخین اور لوگوں کو یعنی راسخین فی العلم کے درجے پر جن لوگوں کو فائز کیا ہے، ان لوگوں کو جو علم دیا ہے وہ ہے کتاب و سنت اور جملہ شریعت کا علم۔ اور دوسرا علم جو ہے وہ مفقود علم یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو نہیں دیا ہے، وہ ہے تقدیر کا علم۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لم يكتبوه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه۔ ہم لوح و قلم اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کے ہونے کو لکھ دیا ہے تو ساری مخلوق جمع ہو کر بھی اسے نہ ہونے والی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ساری مخلوق جمع ہو کر جس چیز کے ہونے کو نہیں لکھا ہے اس کو ہونے والی بنا دینا چاہے تو نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، یعنی یہ کام تمام ہو چکا ہے۔ جو چیز اسے نہیں مل سکی دراصل وہ اسے پانے والا ہی نہیں تھا، اور جو اسے مل گیا دراصل اسے مل کر ہی رہنے والا تھا۔ آئیے اس عبارت کی وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ لوح یعنی اس سے مراد لوح محفوظ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ ایک غیبی چیز ہے جس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اس کی حقیقت کا علم و ادراک صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس بارے میں بعض غلط عقائد مروجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو لوح محفوظ تک رسائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بارے میں مطلع کیا ہے۔ یہ عقیدہ سراسر غلط ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ قلم جو ہے یہ اللہ کا مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون سی چیز خلقت میں آئی، عرش یا قلم؟ چونکہ احادیث دونوں طرح موجود ہے، تاہم علامہ ناصر الدین البانی نے قلم کی اولیت کو راجح قرار دیا ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَعَلَى الْعَبْدِ أَن يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِّنْ خَلْقِهِ فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا لَيْسَ فِيهِ نَاقِصٌ وَلَا مُعَقَّبٌ وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ من خلقه في سماواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔
وقال تعالی وکان امر اللہ قدرا مقدورا فویل لمن سار للہ تعالی فی القدر خصیما واحذر للنظر فيها قلبا سقيما لقد التمس بوهم في فحث الغيب سرا كتيما وآدى بما قال فيه أفاكا أثيما بندہ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. وہ اس کے متعلق مستحکم اور نہ بدلنے والا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے. ان فیصلوں کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس فیصلوں کو زائل کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو بدل سکتا ہے اور نہ اس میں کمی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں اضافہ کی استطاعت رکھتا ہے. ان حقائق کو تسلیم کرنا ایمان کی پختگی، معرفت کی بنیاد، توحید باری تعالی اور اس کی ربوبیت کا اعتراف ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا درست اندازہ لگایا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم لکھا جا چکا ہے. ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو تقدیر الہی کے مسائل میں جھگڑیلو بنتا ہے اور بیمار دل کے ساتھ تقدیر کے مسائل میں غور و خوض کرنے لگا اور اپنے وہم و گمان کے مطابق غیب کی بحث و تمہیس میں چھپی ہوئی الہی راز کی تلاش کرنے لگا اور تقدیر کے مسائل کو بیان کرنے میں کذاب اور افتراء کا شکار ہو گیا. انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کا درس ختم کرتی ہوں. الہ العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہم سب کو راسخ العقیدہ بنا. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.